نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض فرمائی، اور بتقاضۂ بشریت جو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دیا کرتا ہے۔ یہ واقعی ہمارے پروردگار کا بے حد کرم ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کرم کے خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر بد نصیب اور اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نماز کس قدر پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پروردگار کے تمام حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک کہ وہ ناک نہ سنکے اور نہ کھکارے۔ اگر ناک سے پانی گرنا ہی چاہتا ہے تو اسے دامن میں لے لینے کی اجازت ہے، فرش پر نہ گرنے دیں۔ اسی طریقے سے اگر کھانسی ہے اور کھانسنے پر مجبور ہو جائیں یا آواز صاف کرنے کی غرض سے کھکاریں تو جائز ہے۔ نماز کے اندر بلا ضرورت کھکارنا، کھانسنا یہ درست نہیں ہے۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس سے 10 صفیں فرشتوں کی تعجب کرتی ہیں، جن میں کہ ہر صف کے اندر 10,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر ان 1,00,000 فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا یہ مومن بندہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں میری رحمت کا منتظر کھڑا ہے۔ عزیزوں، بے شمار فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے، لیکن مسلمان نمازی کی کس قدر خوش نصیبی ہے کہ وہ تمام ہی ارکان نماز ادا کرتا ہے، لہذا فرشتے بھی نمازی کو حیرت سے تکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ مولا رب العزت کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بھی حرام اور گناہ اور ممنوعات شرعی سے بچتے نہیں ہیں؟ ہم نماز پڑھنے کے باوجود والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بے پردگی اور عریانی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود موسیقی اور فلمی گانے گھروں میں ٹیپ ریکارڈ وغیرہ پر بجاتے اور سنتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے باوجود گالی گلوچ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق طرفی، سود اور رشوت کے لین دین وغیرہ وغیرہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ حیرت بالائے حیرت کہ نماز پڑھنے کے باوجود ہم اپنا پیارا پیارا چہرہ کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی پیدا فرمائی، اور آقا علیہ السلام کا یہ فرمان شاہی بھی موجود ہے کہ مونچھیں خوب پست رکھو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہودیوں اور عیسائیوں جیسی صورت نہ بناؤ، پھر بھی ہم نہایت بے دردی کے ساتھ اس محبت کی نشانی کو نوچ کر، اس کو مونڈ کر گندی نالی تک میں بہا دینے سے گریز نہیں کرتے۔ حالانکہ داڑھی منڈانا، کتروا کر ایک مٹھی سے کم کر دینا دونوں حرام ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ مولا تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان یقیناً حق ہے، نماز پڑھنے والے کو یقیناً گناہوں سے باز رہنا ہی چاہیے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود فرنگی تہذیب اور فیشن کی آفت سے جان نہیں چھوٹتی؟
آخر کیوں شریعت مطہرہ کی جانب دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا حقیقی نمازی جھوٹا، کیا حقیقی نمازی دغاباز، چغل خور، حرام رزق کھانے والا، فلموں ڈراموں کا دل دادا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودیوں اور آتش پرستوں جیسے دشمنان مصطفیٰ کی طرح داڑھی منڈوانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا کہ نماز تو واقعی برائیوں سے روکتی ہے۔ اپنی نماز کا ہم جائزہ لیں، نماز کی ظاہری اور باطنی سنتیں اور ان کے آداب کو سیکھیں، اپنے وضو اور غسل کو درست کریں۔ اگر باطہارت صحیح طور پر وضو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی تمام تر ظاہری اور باطنی سنتوں اور آداب کو ملحوظ رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے برکات اور ثمرات ظاہر ہوں گے، اور واقعی ہماری ظاہری اور باطنی گناہوں کی گندگیاں اور آلودگیاں دور ہو جائیں گی، اور ہم باشرہ، بارش، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے، اور ہمارا پورا کردار سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا انشاءاللہ۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو اس کی نماز فحش اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہے، تو غفلت کے ساتھ کیسے ہو جائے گی؟ معاذ اللہ، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو میری نماز برائیوں سے نہیں بچاتی، لہذا میں نماز پڑھنا ہی چھوڑ دوں۔ جب بھی اس قسم کا خیال آئے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں۔ یہ تو شیطان کا کھلا وار ہے۔ نماز آتی ہو یا نہ آتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہی میں اگر ہم نے سر نیاز جھکانا چھوڑ دیا تو پھر ہم سے بڑھ کر نادان کون ہوگا؟ اور شیطان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھل کر کھیل کر سکے۔ لہذا نماز پڑھتے رہیں، رات و دن اس کی اصلاح کی کوشش بھی جاری رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے پاک اور منزہ فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس حدیث کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور جن احباب نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں۔